ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ وجعل منها زوجا ليسكن إليها صدق الله مولانا العظيم وقال الله عز وجل في مقام آخر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح نصف الإيمان وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں اور دوستو، آج گفتگو کا عنوان ہے خاندانی نظام کے اندر نکاح کی اہمیت، یعنی ہمارے خاندانی نظام کی جو بقا ہے، جو اس کا ارتقاء ہے، اس کے اندر نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ نکاح کی سب سے پہلے ڈیفینیشن سماعت فرما لیں کہ نکاح کی تعریف کیا ہے۔ نکاح دو الفاظ سے منعقد ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور یہ دائمی ہوتا ہے، وقتی نہیں ہوتا۔ کوئی 3 دن کا نکاح کرنا چاہے، کوئی 5 دن کا نکاح کرنا چاہے، کوئی 10 دن کا نکاح کرنا چاہے، کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح دائمی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اگر نبھا نہیں ہوا پوری کوشش کے بعد، تو پھر اللہ کی ذات نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے اور خلا کا حق عورت کو دیا ہے۔ اگر ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو 3 طلاق کے ساتھ یہ نکاح کا حق ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا، حق مہر کا رکھا جانا، یہ شرطیں ہیں، اور اس کے بعد نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے خاندانی زندگی کے اندر نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ جو مغربی خاندانی نظام ہے وہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام ڈسٹرب ہو چکا ہے، ان کے ہاں خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ نکاح کیوں ضروری قرار دیا قرآن مجید فرقان حمید نے؟ ہم 2 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ پہلی آیت اللہ کی ذات نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجا، پھر تمہارا جوڑا بنایا، عورت کو بنایا، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ازواجن بنایا تھا اور ان کی اولادیں بھی تھی۔ مطلب کیا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی جتنے بھی نبی گزرے ہیں نکاح ان کی سنت رہا ہے۔ نکاح ہونا اور اولاد کا پیدا ہونا یہ ایک نیچرلی عمل ہے۔ آج اللہ کی ذات نے انسان کو بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک جب پہنچایا تو انسان کے اندر ہی خواہش کو بھی پیدا کیا، اور یہ نیچرلی خواہش کا پیدا ہونا یہ جبلی خاصیت ہے، فطرتی خاصیت ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کے اندر ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی اس خواہش کو پیدا فرمایا ہے۔ خواہش کا پیدا ہونا یہ غلط عمل نہیں ہے، لیکن خواہش کو غلط جگہ پر پورا کرنا یہ غلط عمل ہے۔ نکاح اس خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی پرمیشن دیتا ہے، لیکن یورپ میں اور اہل مغرب نے خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار نہ کیا
تو اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کنسپٹ دے دیا کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکا بھی آزاد ہے، بالغ ہونے کے بعد لڑکی بھی آزاد ہے، اور انہوں نے مختلف راستے اختیار کیے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے نفس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ اور جب نفس آزاد ہو جاتا ہے تو خواہش پورا کرنے کے لیے اس کے اندر سے رشتوں کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو انسان کے اندر کی ڈیزائر تھی اس کا بھی خیال رکھا، لیکن نفس کو بے لگام ہونے سے بھی روکا اور رشتوں کو بھی ٹوٹنے سے بچایا۔ اب ان کے ہاں یہ تمیز ختم ہو چکی ہے، ہم جنس پرستی ان کے درمیان بہت آ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ مرد کے ساتھ شادیاں یورپ کے اندر الاؤ کی گئیں، خاتون کے ساتھ شادیاں الاؤ کی گئیں۔ یہ بالکل ایک نیچر سے ہٹ کے عمل ہو رہا ہے، فطرت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ قرآن مجید چونکہ ایک فطری کتاب ہے، اس لیے قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، مومنوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ اے انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا۔ فطری عمل بتلا دیا کہ مرد اور عورت کا ذکر کر کے اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ مرد کو عورت کے سکون کے لیے پیدا فرمایا، عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا۔ یورپ نے اپنی لابی بنائی اور انہوں نے کہا کہ نفسانی خواہشات کو کسی بھی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن دین اسلام نے اس پر پابندی عائد کر دی اور ایک معاہدہ کروایا مرد اور عورت کے درمیان۔ عورت کے لیے حق مہر مقرر فرمایا اور مرد کو اس کے اخراجات قبول کرنے کے بعد اس کا ہم سفر بنانے کے لیے تیار فرمایا، اور سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو اللہ کی ذات عالی نے شادی کے لیے تیار فرمایا، اور ہر نبی کی یہ سنت رہی، شادی کرنا اور اولاد پیدا کرنا۔ اب میں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو نکاح کی اہمیت، خاندانی نظام کے ارتقاء اور بقا کے لیے آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی 4 سنتیں جو ہر نبی کے اندر پائی گئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے اندر یہ 4 سنتیں ہر نبی میں موجود رہیں۔ نمبر 1، خوشبو لگانا، خوشبو کو پسند فرمانا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ ہر نبی کی سنت تھی خوشبو لگانا۔ اور دوسری، مسواک کرنا۔ آج امت محمدیہ مسواک کو بالکل چھوڑ چکی ہے۔ دانتوں کو صاف کرنے کے جو عمل ہے وہ ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ دانتوں کو صاف کرنے کی سنت یہ برش کے ساتھ بھی پوری ہو جائے گی، لیکن سنت کاملہ اس وقت ہوگی جب دانتوں کو مسواک کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ مسواک کے استعمال سے آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک دانتوں کو صاف کرنے والی سنت کا اور دوسرا مسواک کو استعمال کرنے والی سنت کا۔ اور ویسے بھی مسواک کے بڑے فائدے جو ہے اطباء نے گنوائے ہیں کہ آپ کا قوت حافظہ بڑا مضبوط رہتا ہے، آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آتی، آپ کے دانت ٹھیک رہتے ہیں، آپ کی بصارت دیکھنے کی قوت ٹھیک رہتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس کا استعمال کریں؟ تو انشاءاللہ تعالی آج کی میری اس حدیث کے بعد سارے انشاءاللہ مسواک کا استعمال کریں گے نا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی زیادہ کرنا آواز کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو گئے گزرے دور کے اندر یہ جو دور چل رہا ہے اس میں جو بندہ مسواک استعمال کرے گا نا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی جتنا 100 شہیدوں کو ثواب ملتا ہے اتنا اجر ایک مسواک کرنے والے کو، ایک اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرنے پر اجر ملے گا۔ تیسری، حیا، یہ ہر نبی کی سنت رہی۔ اور چوتھا، نکاح کرنا، یہ ہر نبی کی سنت تھی۔ اس لیے جو
میں اپنے معاشرے پر تھوڑا سا آتا ہوں. شادی کی عمر بلوغت کے بعد کی ہے. بلوغت کے بعد شادی ہو جانی چاہیے، چونکہ انسان کی نیچرلی ڈیزائر ہے. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے، اور خواتین کو دیکھنے کی اٹریکشن ہر ایک کے پاس موجود ہے. بازار میں رستے وہ جس طرح خاتون کے ساتھ یا عورت کے ساتھ روابط اب بہت آسان ہو چکے ہیں. اب خواہشات پہلے سے زیادہ پنپنا شروع ہو گئی ہیں. جوانوں کے پاس بھی راستے موجود ہیں. اگر آج کے والدین نے بر وقت ان کا نکاح نہیں کیا تو جو نیچرلی ان کے اندر خواہش ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کریں گے. تو وہ جو ناجائز راستے ہیں اس سے ہم نے اپنی اولاد کو بچانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اگر بر وقت شادی پر اگر ایک نوجوان گناہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا باپ اس بات کو پسے پشت ڈال رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جرم کے اندر اس کا باپ بھی شریک ہو رہا ہے. اور شیطان تو راستے میں کھڑا ہے ایمان لوٹنے کے لیے. اگر وہ اپنی ڈیزائر کو اپنی بیوی کے ساتھ پورا نہیں کرے گا تو وہ غلط راستہ اختیار کر کے غیر محرم کے ساتھ ناجائز طریقے کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ کی ذات عالی اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو کیا خواہش پوری کرنے پر بھی اجر ملتا ہے؟ حضور کونین نے فرمایا، اگر کوئی اس خواہش کو ناجائز جگہ پر پورا کرتا تو اس کو گناہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ اس لیے جو گناہ سے بچ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر لکھا جاتا ہے. یہ جائز خواہش کو پورا کرنا. آگے ایک اور روایت سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، وہ مسکین ہے. اور مسکین ہے وہ عورت جس کے پاس خامن موجود نہ ہو. آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. اس کے اندر دو وجوہات ہیں. ایک تو ہم نے جو جہیز کا بوجھ اوپر ڈال لیا ہوا ہے. ہماری شادیاں در حقیقت سادی ہونی چاہیے تھی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، تبلیغی بزرگ ہمارے فرماتے تھے، شادی در حقیقت سادی تھی. یہ جو 3 نقطوں کا بوجھ ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے نا، یہ رسومات کا، اس کی وجہ سے ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے بالوں کے اندر چاندی آ چکی ہوتی ہے. ایک تو جہیز بنیادی وجہ بنتی ہے، اور دوسرا کسی فیملی میں کوئی بیٹی پڑ جائے نا تو ابتدا میں پھر کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آتا. 4 جماعتیں دنیاوی پڑ جانے کے بعد رشتے کا پسند نہ آنا اور رشتوں کو ریجیکٹ کرتے چلے جانا اس بات کی بنیادی وجہ بن جاتی ہے کہ عمر گزر جاتی ہے، عمر بیت جاتی ہے. اس لیے بر وقت فیصلہ ہونا چاہیے. ویسے بھی رسول دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں کے اندر جلدی فرمانی چاہیے. نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً اس کو ادا کر لینا چاہیے. اکثر نوجوان پوچھتے ہیں مولانا نماز کی پابندی نہیں ہوتی، تو میں ان کو حضور کا نسخہ بتلاتا ہوں. اگر پابندی نماز بننا چاہتے ہیں، پابند بننا چاہتے ہیں نماز کا، 5 وقت کے نمازی بننا چاہتے ہیں، جو ہی اذان ہو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اپنے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دینا چاہیے. فوراً نماز پڑھنے کو دل کرے گا. دوسرا میں نبی پاک نے فرمایا جب میت کو غسل دے دیا جائے اب اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اب اس پہ بین نہیں ڈالتے رہنا چاہیے، اب اس کو فوراً کریں کہ اس کو جو ہے وہ قبر کے حوالے کرنا چاہیے. اور تیسری بات میرے نبی پاک نے فرمایا جب بیٹی جوان ہو جائے تو فی الفور اس کا نکاح کرنا چاہیے. پہلے بلوغت کی عمر کچھ اور تھی، 14-15 سال میں بچیاں جا کر جوان ہوتی تھی. اب جس طرح کی غذا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، اور جس طرح کے برائلر ہم اپنی اولاد کو خود بھی کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ بچوں کو بڑی جلدی جو ہے وہ بلوغت کی عمر تک پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں فیصلے جلدی لینے ہوں گے، وگرنہ ہمارے ایمان کے سودے ہو جائیں گے، ہماری اولاد کے ایمان کے سودے ہو جائیں گے اور شیطان ایمان کھینچ کر لے جائے گا.
جس وقت تک ہم نکاح کو آسان نہیں کریں گے اس وقت تک زنا سستا رہے گا۔ ہم نے نکاح کو آسان کرنا ہے تاکہ زنا کے اڈے ختم ہو جائیں، ہم نے نکاح کو عام کرنا ہے تاکہ زنا ختم ہو جائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا نکاح دو کام کرتا ہے۔ نکاح انسانی نیچر پر دو طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی نظر جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، اس کی شرمگاہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں عمل خواہش بر وقت پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شادی شدہ حضرات اور غیر شادی شدہ میں اگر ہم فرق دیکھیں، ہون انسان دے پتر تو فرق آئی جاتا ہے، جی انسان دے بچے نہیں ہے پھر فرق نہیں آ سکتا۔ انسان کے بچے ہوں تو نکاح کے بعد انسان کی نظر پاک ہو جاتی ہے، نکاح کے بعد انسان کی شرمگاہ پاک ہو جاتی ہے۔ رسول دو عالم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، جنت کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ تمہیں دیتا ہوں۔ دو چیزیں گارنٹی، جنت کی ٹکٹ کا حصول انتہائی آسان۔ ایک تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی زبان کی گارنٹی دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ دوسرا میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو کہ اس کا بھی غلط استعمال نہیں کرو گے۔ کتنے ہی پاک دامن وہ نوجوان ہوگا جس کی شرمگاہ کا استعمال صحیح ہوتا ہے، بات پھر وہیں پر آئے گی۔ شرمگاہ کا استعمال اس وقت صحیح ہوگا جب اس کے اندر کی ڈیزائر بر وقت پوری ہو رہی ہے اور صحیح جگہ پر پوری ہو رہی ہے۔ اگر بر وقت نکاح نہیں ہوگا تو انسان کے اندر پیدا ہونے والی خواہش اس نے تو کہیں نہ کہیں پر پورا ہونا ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ایک روایت سماعت فرمائیے، عکاف ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے شادی کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے شادی صاحب مال ہونے کی وجہ سے نہیں کی، یعنی صاحب مال بھی ہے، استطاعت بھی ہے، بیوی کو گھر میں لا بھی سکتا ہے، اس کے خرچے اٹھا بھی سکتا ہے، اگر اس کے باوجود تو نے نکاح نہیں کیا تو پھر سن لو کہ تو شیطان کے بھائیوں جیسا ہے۔ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، شادی کر بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی شادی نہیں کر رہا تو شیطان کے بھائیوں جیسا ہے، اور تو جو شیطان کے قریب ہوتا ہے شیطان پھر اس سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈال لیتا ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو زنا سے بچانا ہے، ہمیں اپنی آنے والی جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان نسل ہیں، ان کو ہمیں زنا کا راستہ نہیں دکھانا۔ آپ لوگوں میں سے اکثر والدین بیٹھے ہیں جن کی اولادیں جوانی کے قریب ہیں یا جوان ہیں یا جوانی کی عمر گزار رہی ہیں، یا جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے وہ جوان ہوں گے۔ میں ان سے آج کی اس محفل کے اندر گزارش کروں گا اپنے بچوں کی شادیاں بر وقت کر دیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم شادی میں تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ رزق وسیع ہو جائے گا پھر شادی کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے خرافات کرنی ہوتی ہیں، ہم نے مہندی کی فضول رسم پہ بے جا پیسہ اڑانا ہوتا ہے، ہم نے بارات جیسی فضول رسم پہ بے جا اخراجات کرنے ہیں، گھر کی لائٹنگ پہ بے جا فضول اخراجات کرنے ہیں، فوٹو شوٹ پہ لاکھوں دے دینے ہیں، لاکھوں پہ رقم جو ہے وہ ہم نے ہوا میں اڑانی ہے اور تکبر میں آنا ہے۔ اپنی ناک بچانے کے لیے ہم اپنے بچے کی ایمان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ مختصر کیجئے، اور یہ ویسے بھی مہندی کی رسم شریعت میں کہاں سے آ گئی؟ یہ بارات کی رسم کہاں سے آئی ہے؟ یہ رسمیں وہ رسمیں ہیں جو ہم نے اپنے پاس سے بنائی ہیں، چونکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمارا معاشرہ ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی رسومات ہمارے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ یہ اپٹن کی رسم ہے جی، یہ مہندی کی رسم ہے جی، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر نکاح اور ولیمہ، بس یہ دو عمل ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں۔ یہاں پر میں بڑے افسوس سے ایک بات کہنا چاہوں گا، ہندو اپنے نکاح کی جو رسم ہے وہ اپنے مندر کے اندر کرتا ہے اور اس میں فخر محسوس کرتا ہے، دلہا چل کے مندر میں آتا ہے، عیسائی دلہا اور دلہن
गिरजा घर में चल के आके अपने इबादत खाने के अंदर निकाह की अपनी रस्म जिसके साथ वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होते हैं वो अदा करने में फख्र महसूस करता है। ना उनका फादर और पॉप चल के कहीं और जाता है निकाह करवाने के लिए, और ना ही उनके जो मंदिर से निकल कर कहीं और जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाता है। एक मुसलमान जिसको मस्जिद में ठहरना चाहिए था वो मस्जिद से बाहर निकल गया है। आज का दूल्हा जो है वो निकाह के लिए मस्जिद में आना अपनी तौहीन समझता है। ये एक इज़्दिवाजी जिंदगी की इब्तिदा हो रही है। इसको मस्जिद में होना चाहिए था। इसको मस्जिद के अंदर निकाह की रस्म को, निकाह की सुन्नत को आम करें। रस्म नहीं, निकाह की सुन्नत को मस्जिद में अदा करना शुरू करें। एक तो मेरी जितने भी नमाजी बैठे हुए हैं, इनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब ये अपना अपना किरदार अदा करें कि निकाह मस्जिद के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज में कह दें इंशाअल्लाह। इससे बरकतें आएंगी, क्योंकि अच्छे एक जिंदगी की इब्तिदा हो रही है तो अल्लाह के घर में होनी चाहिए। इसी में बरकतों का नुज़ूल होगा, इसी में खैर का नुज़ूल होगा। जब आप मस्जिद में आएंगे तो आप बहुत सारी खुराफात से बच जाएंगे, आप बैंड बाजे से बच जाएंगे, आप इधर उधर की फजूल रस्मों से बच जाएंगे। जब आप मस्जिद का रुख करेंगे तो मस्जिद में आएंगे, कोई ना कोई खैरियत की दुआ आपके लिए कर देगा। और ये सुन्नत अमल इसको आज से ही शुरू करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद आप सिमात फरमाएं। आपने फरमाया इस्तिताअत के बावजूद जो निकाह न करे, आपने फरमाया वो हम में से नहीं है। हम में से नहीं है, इससे क्या मुराद है? यानी वो पक्का मोमिन नहीं है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब निकाह बरवक़्त और इसका इकरार और ये करना ये जरूरी है।